بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زین علی انفو۔ ہمارا آج کا ٹاپک غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر رمضان مبارک 6 ہجری میں بدر کے مقام پر حق اور باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد اور عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مہاجرین نے اپنے خونی رشتوں کے بجائے اپنے دین مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صفا آر ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت جنگی اصولوں کے مطابق پہلے فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت عابد بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عابد بن حارث اس وقت ضعیف تھے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 80 برس تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ جہاد سے سرشاد تھے۔ حضرت عابد بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک ہی بار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دی۔ عابد بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھسمسان کا رنج بڑھا ہوا تھا۔ حضرت عابد بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی اور حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد ہی کفار کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس پہلے معرکے میں حق اور باطل دین اسلام کی ہوئی، جس نے مستقبل میں ظاہر کر دیا کہ اسلام اور کفر میں سے کس کو جینے کا حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ کو جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حق اور باطل کی اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ کفار کا سردار، دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی اسی معرکے میں مارا گیا۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش فرمایا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار شامل تھے، جنہیں مقام بدر میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا ہے۔ معرکہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بدر میں شامل تمام حضرات اللہ عز و جل سے واقف ہیں اور اس نے ان کو بخش دیا ہے، اور آج کے بعد یہ بھی عمل کریں، لیکن جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں۔
اور مزید اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔